ارشاد فرمایا بعض گھروں میں دیور اور جیٹھ سے اور ان کے جوان لڑکوں سے پردہ نہیں کیا جاتا. بعض عورتیں خالہ زاد اور ماموزاد اور چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائیوں سے پردہ نہیں کرتی. اس میں سخت فتنے کا اندیشہ ہے. ارے سن رہے ہو؟ اور خواتین سن رہی ہیں. اس مسئلے میں اچھے اچھے دیندار بھی بہت ضعیف اور کمزور پڑے ہوئے ہیں، احتیاط نہیں برتتے. اس وقت جو موجودہ حالات ہیں موبائل فون اور اسمارٹ فون والے، بچ جائیں گی یہ بچے اور بچیاں بچ جائیں گے. خیال خام ہے، خیال خام، کسی اور دنیا میں رہتے ہو. بعض گھروں میں دیور اور جیٹھ سے اور ان کے جوان لڑکوں سے پردہ نہیں کیا جاتا. بعض عورتیں خالہ زاد اور ماموزاد اور چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائیوں سے پردہ نہیں کرتی. اس میں سخت فتنے کا اندیشہ ہے. میرے بھائیوں 2-3 منٹ کے لیے شرح سمجھ لو. اجنبی کوئی گھر میں آتا ہے تو ہر ایک دیکھے گا اسے، اور وہ اندر اس طرح نہ بیٹھ سکے گا کمرے میں، ایک دوسرے سے نہ ہنسی مذاق کر سکے گا، نہ دل لگی کر سکے گا، نہ شیطان کو جال میں پھنسانے کے اتنے مواقع میسر آئیں گے. اور یہ جو چچا زاد خالہ زاد ہیں یہ ہنسی مذاق بھی کریں گے، دل لگی بھی کریں گے، اور سامنے بیٹھ کر اگرچہ وہ عالمہ اور پڑھی لکھی اور تبلیغاً اور تبلیغ میں اور دین کے ناموں پہ چلنے والی، مگر ہوتا کیا ہے؟ سامنے بیٹھی ہے خالہ زاد ماموزاد، وہیں سب بیٹھے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مذاق ہو رہے ہیں، وہ اس سے دل لگی، وہ اس سے دل لگی. یہ پردہ ہے. یہ آج اچھی پڑھی لکھی عورتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ نسوانیت، عورتیت نکل گئی، ختم ہو گئی، ختم ختم ختم. حجاب پہلے ہوتا تھا عورتوں میں، شرم ہوتی تھی پہلے عورتوں میں، حیا ہوتی تھی پہلے عورتوں میں. ہاں ایک حجاب، غیر محرم سے ایک حجاب، اس کے سامنے زور سے کیسے ہنسو گی، اس کے سامنے ٹھٹے کیسے کرو گی، اس کے سامنے بیٹھ کے بڑے بڑے جملے لب و لہجہ انداز کیسے بولو گی. وہ خطرناک والا غیر محرم ہے، عام غیر محرموں سے خطرناک ہے. بہت خراب حالات سنتا ہوں میں جب جاتا ہوں ہندوستان کے سفر پر اور چکر کاٹتا ہوں. لوگ جو احوال بتاتے ہیں، میں تو یہاں بیان بھی کروں، زبان سے بولوں تو مجھے ظلمت محسوس ہوتی ہے. ایسے ایسے حالات لوگ بتاتے ہیں. اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، اے دین اسلام کو سچا مذہب ماننے والوں، کان کھول کے اچھی طرح سے سن لو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں وحی آسمانی ہوتی ہے. الحم الموت، یہ دیور جیٹھ جو ہوتے ہیں موت فرمایا ان کو. سبب وہی سبب ہے، وہ سبب ان خالہ زاد، چچا زاد، ماموزاد، تازاد بھائیوں بہنوں میں سب میں ہے. ایمان اگر سلامت رکھنا ہے، عفت و آبرو کو سلامت رکھنا ہے، اور آج دور ایسا آ گیا، جملہ اور بولنا پڑے گا، اپنے نسب کو اگر سلامت رکھنا ہے، نسب کو سلامت. جو حالات آج ہو رہے ہیں ان حالات میں نسب سلامت رہے گا. دوستوں میں کیا کیا چل رہا ہے. چلو خیر، سنو بھائی سنو. فرمایا اس میں سخت فتنے کا اندیشہ ہے. اور عجیب بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ. فرماتے ہیں اور اگر کوئی اندیشہ نہ بھی ہو، تم یوں کہو نہیں ہمارے ہاں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی بات نہیں، تو کیا یہ کم فتنہ ہے کہ ہر روز نامحرموں کے سامنے آنے کا گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے؟ اللہ کے حکم کو توڑنا کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ سب آفسوں میں بیٹھنے والے، دکانوں میں بیٹھنے والے، اور سیلز مین، سیلز لیڈیز بننے والے اور والیاں، اور آفسوں میں اور اسکولوں میں پھرنے والیاں، اور یہ میرا دل تو یوں ہے اور وہ ہے اور کچھ نہیں اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. ظالم، حکم الہی کو تو نے توڑ دیا. خود یہی ایک چھوٹی چیز ہے